باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ ہمائدین شہر، بزرگان ملت، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین اور پیارے بچوں، آپ مسلسل 10 دن سے اپنے آقا و مولا حبیب رب العالمین مظہر ذات خداوندی تابع تام محمد رسول اللہ خاتم ولایت محمدی خلیفۃ اللہ امامنا و سیدنا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکار کو سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 1 ہفتے سے آپ نے تعلیمات مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب کیا ہے، دین میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو بھی آپ سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ ہماری، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ان مجلسوں کے منعقد کرنے اور ہمارے یہاں آ کر بیان کرنے کا واحد مقصد ہے کہ قوم مہدویہ کو، قوم کے بچے بچے کو اپنی شناخت معلوم ہو جائے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ کی شناخت نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی شناخت رکھتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شناخت کو دنیا جانتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شناخت کو محلے کے پولیس والے بھی نہیں جانتے۔ اب رات کے 1-2 بجے گھومنے کے لیے نکلو، اگر آپ کے جیب میں آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے تو پولیس والا کیا کرے گا؟ وہ جو بیٹنگ کے لیے نکلتا ہے آپ کو پکڑ کر پولیس اسٹیشن میں بٹھا لے گا اور صبح کے 6 بجے چھوڑ دے گا۔ کیوں پکڑتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا نہیں آپ کو کہ آپ کی شناخت کیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی چور اچکا ہوگا، کوئی آتنکوادی ہو سکتا ہے جو اتنی رات کو گھوم رہا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس آئیڈینٹی کارڈ رہا یا ٹرین سے آپ آ رہے ہیں اس کا ٹکٹ آپ کے پاس رہا، اگر آپ پولیس والے کو بتا دیں گے تو پڑھ لے گا، پھر اس کے بعد چھوڑے گا۔ وہ آپ کو نہیں چھوڑتا، آپ کی شناخت کو چھوڑ رہا ہے۔ اسی طرح مہدوی دنیا میں گھومے
لیکن اگر اپنی شناخت نہ رکھیں تو یاد رکھو تمہارا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. آپ کو اپنی شناخت معلوم ہونی چاہیے, آپ کو اپنی شناخت یاد رکھنی چاہیے, اپنا آئیڈینٹی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی پوچھے کہ تم کس فرقے سے تمہارا تعلق ہے تو پھر آپ کو کہنا چاہیے کہ ہم مہدوی ہیں, اور اس کو اس قدر کنونسنگ انداز میں, سمجھانے کے انداز میں آپ کو اپنی شناخت رکھنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ پر آتنکواد ہونے کا الزام نہ رکھ سکے, یہ نہ کہہ سکے کہ دہشت گرد ہے, یہ نہ کہہ سکے کہ یہ قادیانی ہے, یہ نہ کہہ سکے کہ یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. عام طور پر لوگ یہی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اپنے دشمنوں کو مخالفین کے دھڑے سے وابستہ کر دیتے ہیں اور حکومت کی نظر میں معطوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس ہماری شناخت موجود ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی. تو ہماری جو کوشش ہو رہی ہے ان جلسوں کے ذریعے سے, بلکہ برسوں کے جلسوں کے ذریعے سے, وہ یہی کوشش ہے کہ ہر نوجوان مہدوی اپنی شناخت آپ پہچان لے. اس کو بس اتنی معلومات تو ہونی چاہیے کہ سب میں مہدوی ہوں, اور اس سے مراد یہ کہ میں سید محمد جون پوری کو مہدی موعود کی حیثیت سے ماننے والا ہوں. اور اگر حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی غلط اعتراض قائم کرنا چاہے یا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ایسی بات بیان کرے کہ جو حقیقت میں نہیں ہے, تو ہمارا نوجوان بغلیں جھانکے گا اور کہے گا صاحب اتنے معلومات مجھے نہیں ہیں. یہیں سے ہماری کمزوری شروع ہو جاتی ہے. آپ کو تو اتنا کہنا چاہیے کہ مہدی موعود سید محمد جون پوری مہدی موعود ہیں. ہم مہدی موعود کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کسی شخص کے پیغمبری کے دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے, باطل ہے, کافر ہے کہنا چاہیے. اور سید محمد جون پوری کو ہم جو مانتے ہیں تو خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے مانتے ہیں, کسی عام ولی کی حیثیت سے نہیں مانتے. یہ دونوں میں بہت بڑا بنیادی فرق ہے جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ایک مہدی پیغمبر نہیں, یہ بھی بہت بڑا دعویٰ ہے. یہ مہدی پیغمبر نہیں, اور دوسرا یہ کہ مہدی عام ولی بھی نہیں ہے. یہ دونوں باتیں ہماری بنیاد ہیں, اور ان دونوں باتوں کے تعلق سے میں آج آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ مہدویت کی شناخت کیا ہوا کرتی ہے. اگر اس مسئلے میں غلطی ہم سے ہو جائے تو ہماری شناخت میں فرق پیدا ہو جاتا ہے. خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ہمارا سب کا اپنا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا مرتبہ عطا کیا. اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا کہ اس کے بعد کسی مرتبے کو باقی رکھنے کی وہاں پر حاجت بھی نہیں تھی. وہ کون سا مرتبہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا کر رکھا؟ خدائی نہیں دی, الوہیت نہیں دیا. اللہ جسے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے الوہیت نہیں دی. الوہیت کے سوا سارا کاروبار اللہ نے رسول اللہ کے حوالے کر دیا. کائنات میں تصرف کا حق بھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے.
بڑے ایسا کہ کل کی تقریر میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بادشاہت کے تعلق سے بھی اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اس میں بھی تم چاہو تو تصرف کر سکتے ہو. سب سے بڑی بات تو یہ ہے، جیسا کہ میں نے اس کے پہلے 2 دن پہلے کی تقریر میں نے بات کہی تھی، ساری دنیا خدا کو دیکھتی رہتی ہے اور خدا تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے. ساری دنیا خدا کو خوش کرنے کی بات کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھنے کی بات کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو فیصلے کیے ہیں بڑے اونچے فیصلے کیے. اس میں فیصلہ یہ بھی تھا کہ ہم نے کیا تجھے یتیم نہیں پایا کہ جس کی وجہ سے پھر اس کے بعد ہم نے تجھے پناہ دے دی. دنیا یتیم کو برا سمجھتی ہے، دنیا یتیم کو برا سمجھتی ہے. یتیم کی زندگی میں کیا باقی رہ جاتا ہے؟ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہو. یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی دنیا اندھیری ہو چکی ہو. یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پالنے پوسنے والا، نگرانی کرنے والا، کوئی مارتا ہے تو بچانے والا، دکھ درد سے اس کو حفاظت کرنے والا، جس کے سر پر کوئی دنیاوی اعتبار سے نہیں ہوتا، اسی کو یتیم کے نام سے یاد کرتے ہیں. یتیم کی حیثیت اس پتے کی سی ہوتی ہے جو درخت سے نکل چکا ہے. درخت سے لگے ہوئے پتے درخت کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں اور جو پتا درخت سے نکل چکا ہوگا، ہوا جدھر بہا کر لے جانا چاہے اس کو ہوا لے چل جاتی ہے. کسی پرندے کے چونچ میں آ جائے تو چبا دے گا، کسی جانور کے پاؤں تلے آ جائے تو کھلڑ کر رکھ دے گا، کسی کوڑا کرکٹ میں چلے جائے تو وہ دب کر رہ جائے گا. اس کا کیا مقام ہے؟ تو یتیم کی وہی حالت ہوتی ہے. اس لیے میں قوم کے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را درختوں سے وابستہ رہو تو تمہاری بہار کے وقت میں تمہاری بھی بہار آ جائے گی. اگر کبھی قوم پر برا وقت آ جائے، اور آتا ہے ضرور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کو کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اسی طرح سرسبز و شاداب نہیں رکھا جس طرح کہ اللہ کسی درخت کو برس کے 12 مہینے سرسبز و شاداب نہیں رکھتا. آپ دیکھتے رہتے ہیں جھاڑوں پر، درختوں پر کبھی بہار کے دن آتے ہیں اور کبھی خزاں کا بھی وقت آتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتے لہلہاتے رہتے ہیں، ہرے بھرے پتے آپ کو نظر آتے رہتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ ایک ایک پتا جھڑنے لگتا ہے، درخت پر ایک پتا باقی نہیں رہتا اور خاموشی سے درخت اپنے مقام پر باقی رہتا ہے. لیکن جو پتے درخت سے وابستہ رہتے ہیں، اگرچہ کہ خزاں کے موسم میں پیلے ہو جائیں، لیکن وہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہم اس سے وابستہ رہیں گے. آج خزاں کا دور ہے، کل بہار کا دور آ جاتا ہے، اور جب بہار کا دور آ جائے گا تو یہ ہرا ہوگا تو ہم بھی اس کے ساتھ ہرے ہو جائیں گے. اس لیے میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ قوم کے ساتھ کبھی غداری نہیں ہونی چاہیے. بری حالت آ جائے قوم پر تو کبھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس سے وابستہ رہنا چاہیے. وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اگر تم درخت سے وابستہ رہو گے تو بہار کی امید کی جا سکتی ہے، اور اگر آپ نے اس خزاں کے دور میں اس درخت کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو تمہارا وجود بھی بیکار ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو فیصلے فرمائے ہیں وہ نادر فیصلے فرمائے ہیں، دنیا کے اصولوں سے ہٹ کر فیصلے فرمائے ہیں.
دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ جس کے ماں باپ زندہ رہتے ہیں وہ بچے ترقی کرتے ہیں. دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ جس کے ماں باپ زندہ رہتے ہیں وہ بچوں کو تعلیم دلانے کا انتظام کیا جاتا ہے. دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ جس کے ماں باپ زندہ رہتے ہیں وہ بچے اخلاق و کردار کے حامل ہوتے ہیں. دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ جس کے ماں باپ زندہ رہتے ہیں وہ بچے سماج میں جینے کے قابل عزت والے سمجھے جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوں ثابت کر دیا کہ خبردار، تم نے جو سمجھ رکھا ہے کہ جس کے ماں باپ مر جاتے ہیں وہ بچے بالکل اجاڑ ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کے پاس نہ اخلاق ہوتا، نہ ان کے پاس تہذیب ہوتی، نہ ان کے پاس تمدن ہوتا، نہ ان کے پاس کردار ہوتا، نہ ان کے گھر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی ہوتا، نہ ان کو پالنے پوسنے والا کوئی ہوتا، نہ ان کو سماج کی روایت اور ریت سمجھانے والا کوئی ہوتا، نہ ان کو دین و مذہب کا پابند کرنے والا کوئی ہوتا. ہم سب یہ کہتے ہیں کہ بھائی بولنے والا کوئی نہیں، کیا کریں گے؟ بچے جدھر سینگ سمائے ادھر جانے لگتے ہیں. کوئی بولنے والا ہوتا تو شاید وہ بچ جاتے. دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہمیشہ ماں باپ کی طرف نظر ڈالتے ہیں، اور جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کے تعلق سے فیصلہ کر لیا کرتے ہیں کہ شاید ان کی زندگی آئندہ کیا ہونے والی ہے کہا نہیں جا سکتا. لیکن جن کے ماں باپ زندہ رہتے ہیں وہاں امید کی جا سکتی ہے کہ اچھی طرح لکھائیں گے، پڑھائیں گے، قوم و سماج کے، ملک و ملت کے ہونہار ثبوت بنا کر قوم کے حوالے کر جائیں گے، ان کے کردار پر خاص طور پر نظر رکھیں گے، ان کے مذہبیت کے بارے میں ان کو سمجھ دے سکتے ہیں، اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکتے ہیں. دنیا والوں کا یہ اصول تھا اور دنیا والے اسی اصول پر چلتے رہے. وہ یتیموں کے تعلق سے تو یہ سمجھا جانے لگا کہ وہ گوشت کا وہ لوتھڑا ہے جو قصاب کے کندے پر رکھا جاتا ہے، اور قصائی جس طرح چاہتا ہے اس گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پروٹیسٹ وہاں سے نہیں کیا جا سکتا. گوشت کا لوٹھا کیا پہ احتجاج کر سکتا ہے؟ جس طرح قصائی چاہتا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. تو یتیم اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ قوم کے قصائیوں کے سامنے گوشت پر کندے پر رکھا ہوا گوشت ہے، جس طرح چاہے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو فیصلہ کیا وہ انقلاب آفری فیصلہ کیا. انقلاب آفری فیصلہ کیا. اللہ نے کہا یہ دنیا والوں یہ تمہارا دستور ہے، یہ تمہارا دستور ہے کہ یتیم کو تم نظروں سے گرا دیتے ہو. یہ تمہارا دستور ہے کہ ماں باپ کو تم ذمہ دار سمجھتے ہو. یہ تمہارا قانون ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ضمانت سمجھی جا سکتی ہو. یہ تمہارا اپنا اصول و قانون ہے کہ تم بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ماں باپ کو ذمہ دار گردانتے ہو. لیکن ہمارا اپنا اصول یہ ہے، ہمارا اپنا اصول یہ ہے کہ ہم ایک یتیم کو پیدا کرتے ہیں، ہم یتیم کو پیدا کرتے ہیں، ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں، لیکن اس کے اخلاق وہ اعلیٰ پیمانے کے رہتے ہیں کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تو خلق عظیم پر پیدا ہوا ہے. انک علی خلق عظیم. ارے جس کے ماں باپ نہ ہو اس کے پاس اخلاق کہاں سے آ سکتے ہیں؟ ارے اخلاق آ سکتے نہیں. دنیا کو اخلاق کی تعلیم دینے والا کون پیدا ہوا تھا؟ وہ یتیم پیدا ہوا کہ جسے معلوم نہیں کہ اخلاق کیا ہیں، جس کے ماں باپ نے سکھایا تک نہیں کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں. اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہارا اصول اپنی جگہ پر، ہمارا اصول اپنی جگہ پر ہے کہ ہم یتیم کو پیدا کرتے ہیں، مگر یتیم وہ اعلیٰ مقام پر ہوگا کہ سارے ماں باپ رکھنے والے بچوں کو ہی نہیں بلکہ ماں باپ کو بھی سکھائے گا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. یہ ہمارا اپنا اصول ہے، یہ ہمارا اپنا دستور ہے. ہم انقلاب برپا کرنے والے ہیں تو یاد رکھو کسی ایسے بچے کے ذریعے سے نہیں جو مالدار گھرانے میں پیدا ہوا ہے، ایسے بچے کے ذریعے سے نہیں کہ جس کے ماں باپ اچھے خوشحال زندگی بسر کرنے والے ہوں، ایسے ماں باپ کے پیٹ میں بچے کو پیدا کر کے ایک انقلاب برپا نہیں کریں گے کہ جو آسودہ ہو، جس کے پاس قوت ہو، جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس جمعیت ہو، جس کے پاس لاؤ لشکر ہو، قوم ہو، قبیلہ ہو. ایسا اگر آدمی اللہ کا رسول اگر ایسے شخص کو بنایا ہوتا
لوگ کہتے تھے ہاں رسول کی بات اس لیے چلی کہ خاندان بڑا تھا، خاندان بڑے خاندان کے آدمی تھے، کس میں ان میں ہمت تھی ٹکر لینے کی، اس لیے لوگ اس کی بات کو مان گئے۔ اگر رسول کھاتے پیتے گھرانے کے ہوتے، لوگ کہتے کہ بھی غریب تھے، مالدار آدمی ہے، کون ٹکر لیتا، اس لیے ان کی بات چل گئی، لوگوں نے مخالفت مول نہیں لی کہ مخالفت مول لے کر بچ کہاں سکتے تھے۔ اب سکے کا دور تھا، سکے کا دور تھا، اور یقیناً پیسے میں بڑی طاقت ہے، یہ مت سمجھو کہ پیسے میں طاقت نہیں ہے۔ مول منتر کیا بولتے ہیں اس کو؟ مول منتر۔ عربی شاعر تو کہتا ہے لو لت تقال قلت جلت قدرتہ، اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو میں بولتا اے پیسہ تیری طاقت کتنی بڑی ہے۔ اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو یہ میں کہتا کہ اے پیسہ تیری طاقت کتنی بڑی ہے، لیکن خدا کا خوف ہے اس لیے میں پیسے کی قوت مانتا نہیں۔ مگر کیا اس کے معنی یہ نہیں کہ پیسے میں طاقت نہیں، پیسہ بھی بہت بڑی طاقت ہے۔ چرچل ایک مرتبہ BBC میں انٹرویو دینا تھا، چرچل برطانیہ کا وزیر اعظم، مشہور وزیر اعظم جنگ کے زمانے کا، BBC کو انٹرویو دینا تھا، تو وہ اپنے گھر سے نکلا، ٹیکسی پکڑی اس نے، ٹائم دیکھتا ہوا بولا کہ بھائی مجھے ذرا BBC پہنچا دو، میرا انٹرویو ہے BBC پہنچا دو۔ تو وہ جو ڈرائیور تھا انہوں نے کہا کہ بھائی فاصلہ لمبا ہے، میں آپ کو لے تو چلتا ہوں، میں زیادہ دور تک نہیں لے جاؤں گا۔ تو چرچل نے پوچھا وائی ناٹ، کیوں ایسا؟ تو بولے آج چرچل کا انٹرویو ہے، آج چرچل کا انٹرویو ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد میں اپنے گھر پہنچوں اور ریڈیو آن کر کے ریڈیو کے پاس بیٹھ جاؤں، اس کا ریڈیو مجھے انٹرویو سننا ہے، چرچل کا نہیں سننا ہے۔ تو چرچل بہت خوش ہو گیا، یہ مجھے پہچانتا نہیں ہے، مگر لوگوں میں اتنی تلاش تو ہے، چسکا تو ہے کہ وہ سننے کے لیے ٹیکسی والا انکار کر رہا ہے۔ اس نے جھٹ سے 5 کا نوٹ نکالا اور ڈرائیور کے حوالے کر دیا۔ 5 کا نوٹ ڈرائیور اپنے جیب میں رکھتا ہے اور فوراً کہتا ہے لیٹ چرچل بی ابلیز، چرچل جہنم میں جائے، میں آپ کو پہنچاتا ہوں BBC کو۔ چرچل جہنم میں جائے، اسے آگ لگ جائے، میں چلیے آپ کو پہنچاتا ہوں۔ اب بتاؤ کیا حالت بھی ہوئی چرچل کی؟ یہ مول منتر ہے، یہ پیسے نہیں دیکھا تھا تو قومیت کی بات تھی، مذہب کی بات تھی، اصول کی بات تھی، لیکن جب پیسہ آ گیا تو پھر اچانک سارے اقدار تبدیل ہو گئے، ہر چیز بدل کر رہ گئی، بلکہ اس کو آگ کے شعلے میں ڈھکلنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ تو یہ پیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے والوں کے گھر میں نہیں بنایا تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ پیسے کے بلبوتے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمے کو جاری کیا، بلکہ اس گھر میں پیدا کیا جہاں فخر و فاقہ تھا، اس گھر میں پیدا کیا جہاں دائی حلیمہ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، دائی حلیمہ کو دینے کے لیے جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تاکہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ
اس اسلام کے پیچھے، دین اسلام کے پیچھے کوئی بڑی قوت کار فرما تھی جو ظاہری اعتبار سے کام کر رہی تھی، اللہ کو بتانا مقصود تھا کہ نہیں، سوائے دینداری کے، سوائے اخلاص کے، سوائے اللہ کی قوت کے اور کوئی طاقت وہاں پر کام کرنے والی نہیں تھی۔ اور یہ بات معمولی نہیں ہے، دین میں جو چیز کام کرتی ہے وہ صرف للہیت کام کرتی ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے یتیم پیدا کیا تھا۔ یتیم کے معنی آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا ظاہری ماں باپ نہیں ہوتے، اس واسطے اللہ شان کے ساتھ کہتا ہے الم یجدک یتیمن، کیا ہم نے تو یتیم کی حیثیت سے نہیں پایا؟ فآویٰ، پھر ہم نے جگہ دی، کہاں جگہ عطا فرمائی؟ ایسے مقام پر جگہ عطا فرمائی جس مقام سے اونچا مقام نہیں ہو سکتا تھا۔ لوگ اگر ماں یتیم کو زیادہ سے زیادہ چاہیں گے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، زیادہ سے زیادہ چاہیں گے تو اگر کپڑے نہیں ہیں تو اس کو کپڑے سلائیں گے، کھانا نہیں ہے تو اس کو کھانا کھلائیں گے، بہت ہمت کی تو اپنے گھر میں لا کر اس کو رکھیں گے۔ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہے آدمی؟ کیا محبت بانٹ سکتا ہے؟ کیا محبت بانٹ سکتا ہے؟ اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت ہے یتیم کے ساتھ وہ محبت پیدا ہو بھی سکتی ہے آپ کے پاس۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس یتیم کے سر پر جو احسان ہوگا، وہ بچہ یتیم بڑا ہونے کے باوجود جہنم میں جلتا ہوگا۔ اگر ہم اس کے سامنے کہہ دیں کہ تو یتیم تھا، میرا احسان مان کہ آج تجھے یہ مقام نصیب ہوا، اگر میں تیرا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو پتہ نہیں تیرا کیا مقام ہو جاتا، تو اونچے مقام پر پہنچنے کے باوجود وہ فرش پر آ جاتا۔ اس لیے کہ آدمی ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے لیکن کسی کے احسان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جانے کی کوشش نہ کرو، کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جانے کی کوشش نہ کرو۔ اپنے بل بوتے پر جہنم میں جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، کیونکہ جنت میں جانے کے بعد اگر دوست یہ کہہ دے کہ میرے طفیل میں تو یہاں پر آیا ہے تو وہ جنت جہنم بن جائے گی آپ کے لیے۔ انسان میں تو اتنی خودداری ہونی چاہیے۔ کوشش کرو جہنم میں جاؤ، جلنے کے لیے نہیں جاؤ۔ میں جو آپ کو بول رہا ہوں جہنم میں جاؤ، جلنے کے لیے نہیں۔ مہدوی ہیں جہنم میں جاؤ تو جہنم کو جنت بنانے کے لیے چلے جاؤ۔ وہ یقین آپ لے کے جاؤ کہ جہنم پگھل جائے۔ جب ابراہیم کے لیے جہنم پگھل سکتی ہے تو مرد مومن کے لیے بھی جہنم پگھلنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ میں ذوق یقین پیدا ہو سکتا ہے تو یاد رکھو نار نمرود بھی جہنم آج ختم ہونے کے لیے تیار ہے، وہ بھی ٹھنڈی ہونے کے لیے تیار ہے، وہ بھی گلزار ہونے کے لیے تیار ہے۔ آگ ہے، ابراہیم ہے، نار نمرود ہے۔ آگ ہے، ابراہیم ہے، نار نمرود ہے۔ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اگر مقصود ہے تو آ جاؤ۔ مرد مومن جہاں کہیں قدم رکھے گا وہ دوزخ ہی صحیح لیکن اس کو جنت بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کی حیثیت سے برداشت کیا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے تم کو پناہ دی۔ ایسے مقام پر اللہ تعالیٰ نے پناہ دی کہ جہاں پر ماں باپ رکھنے والے بچے بلکہ ماں باپ کے ساتھ اس کے قدموں میں گرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یتیمہ کا داغ تھا، ساری دنیا کی یتیموں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ بننے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آپ کو دکھ تھا، وہ آپ نے درد محسوس کیا تھا کہ یتیمی کا داغ کیا ہوا کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس لیے یتیم دنیاوی اعتبار سے بنانے کے باوجود حقیقت کے اعتبار سے اللہ نے یتیم نہیں رکھا، کیونکہ بھائی دنیا میں ماں اور باپ ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو یتیم کہلاتے ہیں،
اور اللہ کی نظر میں نبوت اور ولایت نہیں ہوتی تو یتیم کہلاتے ہیں. ہمارے پاس کی یتیمی کچھ اور ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے یتیموں کو مال حوالے مت کرو، اگرچہ کہ مال ان کا ہے، لیکن یتیم کے مال جب بچے رہتے ہیں تو یتیموں کا ان کا مال ان کے حوالے مت کرو. کیوں مت کرو؟ اس لیے کہ وہ یتیم ہیں، سمجھتے نہیں بات کو. ان کا مال ان کے حوالے کر دیں گے تو مال کا ضائع کر دیں گے مال کو. جس وقت میں کھانے کی عمر آئے گی اس وقت ان کے پاس کچھ نہ رہے گا، لوگ دھوکہ دے کر ان کے مال کو لے لیں گے. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَا تُؤْتُوا الْأَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ، یتیموں کے مالوں کو نہ کھاؤ اور نہ ان کے حوالے کرو یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائیں، یہاں تک کہ وہ خرچ کرنے کے قابل ہو جائیں. اس وقت تک ان کے مال حوالے نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے تعلیمات مہدی میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ یتیم ہیں، نہ نبوت معلوم ہے نہ ولایت معلوم ہے، تعلیمات مہدی ان کے حوالے مت کرو. تعلیمات مہدی ان کے حوالے مت کرو. اگر جانتے نہیں اور معلومات ان کے حوالے کر دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں جب وہ سرپرست ہو جائیں، مطلب یہ کہ مرشد کا ہاتھ ان کے سر پر آ جائے، اگر کوئی والی وارث ان کا پیدا ہو جائے، اگر وہ کسی کے ساتھ رہنے لگے ہوں تو مال حوالے کریں گے تو وہ مال کی حفاظت ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حوالے لیا تھا. غار حرا سے ہی ابتدائی کارروائی وہاں سے شروع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرح صدر جب فرمایا تھا، جبکہ بچہ ابھی چھوٹا تھا، بچے کھیل رہے تھے، وہ جو شیما آپ کی بہن تھی دودھ کی اور وہ جو آپ کا بھائی تھا، انہوں نے جا کر اپنی ماں سے کہا تھا کہ دائی حلیمہ سے کہ اماں ایسا ہو گیا کہ آج ہمارا بھائی ہلاک ہو گیا، آنے والے کوئی آئے ہیں، بچے کو چیر رہے ہیں، بچے کو سلا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں. حلیمہ پریشان ہو کر دوڑتی ہوئی جاتی ہیں، جا کر دیکھا تو بچہ لیٹا ہوا ہے. دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ہاں آنے والے اجنبی آئے تھے اور انہوں نے بچے کو اچانک ہم سے کھینچ کر لے کر گیا، لے جا کر سلایا، بچے کا سینہ کاٹا ہے، کوئی چیز نکال کر دھو رہے تھے، پھر اندر رکھ کر سی رہے تھے. ہم نے دور سے دیکھا اور ہم بھاگتے ہوئے تمہارے پاس بیان کرنے کے لیے آ گئے. اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرتا ہے علم یہ کہ یتیمن فآوا، کیا ہم نے تجھے یتیم دیکھ کر ہم نے تجھے پناہ عطا نہیں کی؟ کیا چیز سے بھر گیا تھا؟ کیا چیز نکالی گئی تھی؟ کون سی دولت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بھر دیا گیا تھا؟ یہ وہ سینہ ہے، یہ وہ دولت ہے جس کو میں نبوت اور ولایت کے نام سے یاد کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید جو رسول اللہ کے دل پر نازل ہونے والا تھا، وہ کلام جو قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. رسول اللہ کا دل اس کلام کو اٹھانے کے قابل کیسے ہو گیا؟ تو اللہ نے اس کا یوں انتظام کر لیا کہ شرح صدر کرتے ہوئے اس دل میں وہ طاقت عطا فرما دی کہ جس کی وجہ سے وہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دنیا پر نازل ہوتا تو سب کا سب ریزہ ریزہ ہو کر اٹھ جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک اس کلام کو باقی رکھا، 23 سال تک باقی رکھا. اب ولایت کے مقام یا مہدی موعود کے مقام کو میں آپ کے پاس آ کر پوچھتا ہوں، جب لفظ ادا کیا جانے والا تھا، قرآن کا کلام رسول اللہ کو دینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے لیے انتظام فرمایا، شرح صدر فرمایا، دل کو اتنا قابل بنایا کہ اللہ کے الفاظ کو اٹھا سکے. تو جب لفظ کے سلسلے میں، الفاظ کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ انتظام کرتا ہے تو معنی کے سلسلے میں کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا بیان کے سلسلے میں کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں الفاظ سے زیادہ معنی اہم،
الفاظ سے زیادہ بیان اہم ہوا کرتا ہے. لفظ کے لیے جب اللہ نے رسول اللہ کے تعلق سے یہ انتظام فرمایا تو مہدی موعود علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ انتظام کرنا تھا. الفاظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا, الفاظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے غار ہرا میں بلایا, اپنے پاس رکھا, اپنی نظروں کے سامنے رکھا, اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو چونکہ معنی عطا کرنے تھے, بیان عطا کرنا تھا, اللہ تعالیٰ نے 12 سال تک جذبے کی حالت میں رکھا. وہ جذبہ جس میں بندے کو اپنی کوئی خبر نہیں ہوتی, وہ جذبہ کہ جس میں بشریت کا خاتمہ ہو جاتا ہے, وہ جذبہ کہ جس میں بشریت کے کوئی تقاضے وہاں پر کام کرتے نظر نہیں آتے, اس کو جذبے کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور 1-2 سال کا نہیں بلکہ 12 سال کا جذبہ تھا. اور اس جذبے کی حالت میں حضرت اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کے قلب اقدس کو اس قابل بنایا تھا کہ قرآن کے معنی اور بیان کا علمت من اللہ بلا واسطۃ. ارے جب جبرائیل کے ذریعے کلام آتا تھا تو اس کلام کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے قلب کو چیرا تھا. تو جہاں جبرائیل کا بھی واسطہ نہ ہو اور وہاں ڈائریکٹ کلام آتا ہو تو وہاں کے لیے اللہ کو کیا انتظام کرنا چاہیے تھا؟ اس سے کہیں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تھا. تو اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ مہدی محمد سے جدا ہیں, اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ مہدی محمد سے جدا ہیں, اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ قلب مہدی قلب محمد سے جدا ہو سکتا ہے. الفاظ کے لیے جس قدر محنت تھی معانی کے لیے تو اس سے زیادہ. متن قرآن کے لیے جتنا محنت ہوئی بطن قرآن کے لیے اس سے زیادہ, کیونکہ متن کے لیے تو ذریعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, وسیلہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن دل سے جو دل کی بات ہوتی ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ قربت کی ضرورت ہوتی ہے, اور اسی کو میں ولایت کے نام سے یاد کرتا ہوں. تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی تھے یا نبی تھے؟ لوگ اب تک یہی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نبی تھے. میں کہتا ہوں کہ نہیں, پہلے رسول اللہ ولی تھے, بعد میں نبی بنائے گئے. جب تک ولایت نہیں ہوتی نبوت عطا نہیں ہوتی. پہلے ولایت دی جاتی ہے, ولایت کے مقام پر سے نبوت عطا کی جاتی ہے. ولایت اگر کسی کو نصیب نہ ہو تو نبوت اس کو نہیں دی جاتی. تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو جو ولایت نصیب ہوئی وہ مہدی کی ولایت نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ولایت دی گئی تھی اسی کا خاتم بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو مہدی بنایا تھا. تو یہ خاتم ولایت محمدی کا مقام ہے جس کی ہم آپ سب تصدیق کرتے ہوئے چلے آتے ہیں. اور یہی وہ مقام ہے کہ جس مقام پر آپ تشریف لے جائیں اس کے بعد دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے حالات کو اگر سامنے رکھیں تو اس وقت میں آپ کو پتا چلے گا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جو فرمایا علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم, یہ مقام دنیا کا مقام نہیں تھا. قرآن نازل ہو رہا تھا جبرائیل کے ذریعے سے دنیا میں. آپ یہ میرے نقطے کو سمجھو اور میرے ساتھ تھوڑی دیر چلو. اب ہم سفر شروع کریں گے یہاں سے. تیار ہیں؟ چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہیں, جبرائیل کے ذریعے سے کلام آ رہا ہے, نبوت عطا ہوئی, پیام مل رہا ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے. ایک مقام دیکھا آپ نے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہو رہی ہے, سدرۃ المنتہا پر رسول اللہ پہنچ چکے ہیں, نبوت کے دروازے بند ہو چکے ہیں, نبوت کا لانے والا پیغام دینے والا بھی رک گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مقام سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. اللہ کو کچھ بات کرنی ہے, واسطہ جبرائیل کا ختم ہو چکا ہے. اب اگر اللہ کو بات کرنی ہے, اب اللہ بات کر رہا ہے, کیسے بات کرتا ہوگا؟ واسطے کے ساتھ, وسیلے کے ساتھ. وسیلہ بھی نہیں ہے, واسطہ بھی نہیں ہے, مگر اللہ کو بات کرنا ہے. اب اللہ بات کر رہا ہے, کیسے بات کرتا ہوگا؟
بلا واسطہ. اور یہ میں اپنی طرف سے محبت سے خوش عقیدگی سے رسول اللہ کے بیان نہیں کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف ان باتوں کی وحی کی جن باتوں کی طرف وحی کرنا تھا. تو یہ اوحا الی عبدہ ما اوحا جبرائیل کا واسطہ نہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے. اسی کو ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں. اسی کو ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں. واسطہ آتا ہے نبوت اور واسطہ اٹھ جاتا ہے, اسی کو ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں. اب اس ضمن میں ایک چھوٹا سوال آپ کے سامنے جو عام طور پر کیا جاتا ہے اس کا جواب دیتا ہوا چلوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مہدی موعود کا بیان ہوا تو لکھا کیوں نہیں گیا؟ عام طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں مہدی موعود کا بیان لکھا کیوں نہیں گیا؟ تو ہمارے پاس کے علماء جواب دیتے ہیں کہ صاحب وہ بیان اتنا مطلق ہوتا تھا, وہ بیان اتنا مطلق ہوتا تھا کہ کوئی لکھنا بھی چاہے تو لکھ نہیں سکتا تھا. پھر سوال کرتے ہیں, اور یہ سوال بڑا بھاری سوال ہے, یہ سوال بڑا بھاری سوال ہے. خصوصاً ابو العلا مودودی نے یہ سوال کیا ہے. وہ کہتا ہے اللہ تعالی کا کلام تو لکھ سکتے ہیں, اللہ کا کلام تو لکھا جا سکتا ہے, ان کے مہدی کا بیان لکھا نہیں جا سکتا. کیا مہدی کا بیان اللہ کے کلام سے بھی بڑا ہو گیا؟ سوال کر, سمجھ لیں آپ سوال کو, سوال کی اہمیت کو سمجھو, سوال کی قوت کو سمجھو. اللہ کا کلام تو کتابوں میں لکھا جا سکتا ہے, لکھا گیا ہے, لیکن مہدوی یہ کہتے ہیں کہ مہدی موعود کا بیان حیز تحریر میں نہیں آ سکتا. مہدی موعود کا بیان مطلق ہے تو لکھا نہیں جا سکتا تھا, اس لیے لکھا نہیں گیا. تو کیا مہدی موعود کا کلام اللہ کے کلام سے بھی بڑھ گیا؟ کیا ہم اس بات کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ مہدی موعود کے بیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کم ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر جب اللہ کا کلام لکھا جا سکتا ہے تو مہدی کا بیان کیوں نہیں لکھا گیا؟ یہ اور بات ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لکھا تو جا سکتا تھا لیکن لکھنے والے نہیں تھے, نہیں لکھا. یہ ہم جواب سننے کے لیے تیار ہیں. مگر یہ کہنا کہ چونکہ مطلق بیان ہوتا تھا اس لیے لکھا نہیں گیا, یا بعض لوگوں نے لکھنے کی کوشش کی اور جب آپس میں پھر مل بیٹھے تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کا بیان کچھ اور تھا, کسی کا بیان کچھ اور تھا, ایک دوسرے سے ملتا نہیں تھا, تو کہہ دیا گیا کہ جو مطلق بیان ہے وہ قید میں نہیں آ سکتا تھا. تو اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام تو جب لکھا جا سکتا ہے تو مہدی کا بیان کیوں نہیں لکھا جا سکتا؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اگر یہ سوال آپ کے سامنے آ جائے تو کیا جواب دیں گے آپ؟ اسی لیے میں کہتا ہوں ان مجلسوں کے ذریعے سے شناخت پیدا کرو اپنی, ایسے مجلسوں کے ذریعے سے شناخت پیدا کرو. اگر کوئی جڑ کر سوال کرتا ہو تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے ایسے مجلسوں کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اگر غیر کو اعتراض کرتے ہو تو خوشی سے اعتراض کریں. معقولیت کے ساتھ اگر سوال ہوتا ہے تو معقولیت کے انداز میں جواب بھی دیا جا سکتا ہے. نہ گھبرانے کی ضرورت ہے, نہ غصہ کرنے کی ضرورت ہے, نہ بغلیں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہم اس کا جواب اتنا دیتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے, اللہ کا کلام لکھا جا سکتا ہے, لکھا گیا. پر ہم یہ پوچھتے ہیں اللہ کا کون سا کلام لکھا گیا؟ اللہ کا کون سا کلام لکھا گیا؟ جو کلام واسطے سے آیا وہ کلام لکھا گیا, اور جو کلام بغیر واسطے کے اللہ نے رسول اللہ کو دیا وہ کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ؟ جبرائیل کے ذریعے سے جو کلام نازل ہوا وہ تو لکھا گیا ہے. اللہ نے خود یہ سمجھا کہ اس کو عام کرنا ہے, بیچ میں واسطے کو رکھا. لیکن جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے راست رسول اللہ کے قلب پر نازل کرنا چاہا, واسطہ جبرائیل کا نہیں رکھا, تو اللہ نے کہا, رسول نے سنا اور اس پر عمل کیا,
تو اب وہ کلام کہاں سے لکھا گیا تھا؟ وہ کلام بتاؤ جو بغیر واسطے کے لکھا گیا ہو. ہم بھی وہ کلام بتانے کے لیے تیار ہیں جو بغیر واسطے کے لکھا گیا ہے، سنایا گیا ہے. مہدی موت تو اسی لیے فرماتے علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم، میں تو اللہ کی طرف سے مجھے وہ کلام دیا گیا ہے جس میں کوئی واسطہ نہیں ہے. تو بے واسطے کا کلام جو ہوتا ہے تو وہ درمیان میں اس کو لکھا نہیں جا سکتا تھا، سنا جا سکتا تھا. جس طرح کے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، قاب قوسین پر پہنچنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے میں اپنے حبیب کی طرف چند باتوں کی وحی کی، ارے چند باتوں کی کیا وحی کی، کہتے ہیں 70,000 باتیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتائی تھی. کتنی باتیں؟ 70,000 سے 13,000 باتیں اللہ نے رسول اللہ کو بتائی تھی. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا اس میں سے کچھ میں لوگوں کو بول سکتا ہوں؟ کیا اس میں سے کچھ باتوں کو میں بول سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا کہ ہاں 35,000 تو بول سکتے ہیں، 35,000 بولنے کی اجازت نہیں ہے. وہ 35,000 میں سے کچھ باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بیان فرمایا تھا، علی کے سوا کسی اور کو بیان نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا، شرط لگا دی تھی کہ یہ باتیں کس کے سامنے عرض کرنا چاہیے، کس کے سامنے عرض کرنا چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو میں چند شرطیں بولتا ہوں، یہ شرط پر جو اترے اس کے سامنے بیان کرو. تو رسول اللہ نے تشریف لائے اور بولے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بہت سی باتیں بیان کی ہی مگر اس کے لیے شرط رکھی ہے. تو ابو صدیق نے کہا کہ بتائیے کیا ہے. تو رسول اللہ نے پوچھا جو باتیں مجھے اللہ نے بیان کی ہیں اگر میں وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں 4 دانگ عالم میں پھیلانے کی کوشش کروں گا، ان باتوں کو سب طرف پھیلانے کی کوشش کروں گا. رسول نے کہا کہ نہیں، اللہ نے یہ شرط نہیں رکھی ہے، آپ کو دے نہیں سکتا میں. عمر فاروق آئے، یا رسول اللہ میں، بولے آپ کیا کریں گے؟ جن باتوں کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں تو اگر ان باتوں کیا کریں گے؟ تو عمر فاروق سے انہوں نے کہا کہ میں عدل و انصاف قائم کروں گا، کسی ناحق کو جو زبردستی لیا گیا ہے اس کو حق دلائے بغیر چھوڑوں گا نہیں. رسول نے فرمایا کہ یہ شرط بھی نہیں ہے. عثمان غنی تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ میں پورا اتر سکتا ہوں. تو رسول نے پوچھا کہ اگر جن باتوں کو اللہ نے مجھے بیان کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ کیا کرو گے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ سب لوگوں پر تقسیم کر دوں گا. اور رسول نے فرمایا کہ یہ شرط بھی نہیں ہے اللہ کی. حضرت علی تشریف لائے، علی نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ اللہ نے جو باتیں مجھے بیان کی ہیں اگر میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ کیا کریں گے؟ تو علی نے فرمایا میں لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپ دوں گا، میں لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپ دوں گا اور کبھی کسی کے عیب کو ظاہر نہیں کروں گا. رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے یہی شرط رکھی ہے کہ یہ باتیں، یہ راز کی باتیں اس کو دی جائیں جو چھپا کر رکھتا ہے، لوگوں کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا. یہی شرط رکھی ہے. علی آج میں تمہارے سامنے ان باتوں کو بیان کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ ستار العیوب، عیبوں کو ڈھانپنا بہت بڑی بات ہے. عام طور پر لوگوں میں خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کریں. ارے دنیا تو آج وہ ہے جو عیب نہیں ہوتے تو اس پر بہتان لگانے والی ہوتی ہے، اور کسی کا عیب ظاہر ہو جائے تو اس کو تو لے کر تس تس بام کرنے کی فکر کرتے ہیں، مگر ڈھنگ کے ساتھ. ایک صاحب حمام میں ننگے نہ رہے تھے بھائی.
तो वहां से दूसरे साहब को अंदर घुसने का मौका मिला, देखा तो खड़े हुए ही नहाते हुए, अरे बहुत गलती हो गई। 1 रुपया देकर बोले किसी को मत बोलो। बोले मुझे क्या जरूरत पड़ी बोलने की। बाहर निकले, एक साहब मिले, भाई अंदर गया तो हमाम में नंगे नहाते थे, 1 रुपया देकर बोले किसी को मत बोलो, मुझे क्या जरूरत है बोलने की, मुझे जरूरत है किसी को क्या बोलने की, किसी का ऐब जाहिर करने की मुझे क्या जरूरत है। तो घर पहुंचने तक जितने आदमी मिले सबको ये बोलते गए कि मुझे रुपया दिया और ये बोले किसी को मत बोलो, तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है। तो हमारे लोग भी क्या करते हैं, किसी को ऐब बोलते भी हैं, बोलते हैं खास आदमी समझकर बोल रहा हूं, किसी को मत बोलो। अब वो बेचारा अपने घर में बीवी की जाकर बोलता है तुझे खास समझकर बोल रहा हूं, किसी को मत बोल। अब जहां औरत के कान में बात पड़ गई क्या होता है मालूम, पूरे शहर में ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं, ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं, बस जहां उसके कान में बात पड़ी और फिर उसके बाद गुजरात में तो मशहूर है वोट बाहर कोर्ट बाहर, होठों के बाहर बात गई कोर्ट के बाहर हो जाती है वो। तो ये ऐप बहुत बुरी बात है, क्योंकि मैं हंसने की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी बात है ये। अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को पसंद करता है जो लोगों के ऐबों को जाहिर नहीं करता। क़यामत के दिन जब हम जाएंगे और हमारे उयूब सबके सामने जाहिर होंगे, हम अल्लाह से माफी मांगेंगे, अल्लाह कहेगा तूने कब किसी के ऐब को छुपाया था जो आज मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। और एक बंदा ऐसा आएगा, अल्लाह ताला कहेगा इसको मैं इसलिए माफ करता हूं, इसने कभी किसी का ऐब जाहिर नहीं किया, आज मैं इसके ऐब को छुपा देता हूं, पब्लिक के सामने जाहिर नहीं करता। तो लोगों का ऐब छुपाना बहुत बहुत बड़ी बात है। आप कुछ नेकी नहीं करते मत करो, मगर एक नेकी तो कमा कर ले जाओ दुनिया से कि हम किसी के ऐब को जाहिर नहीं करेंगे। हालांकि हमने कान से सुना, आंख से देखा, फिर भी जबान पर मोहर लगाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी को बदनाम करने से हमको क्या फायदा हासिल होने वाला है। जज्बात की तस्कीन होती होगी, हसद के जज्बे की तस्कीन होती होगी, शैतान खुश होता होगा, लोगों में आप किसी को दलील करना चाहेंगे, ये सब काम हो जाएगा, लेकिन मिला क्या आपको? मिला कुछ नहीं, ये बात नहीं है, आपने बहुत कुछ खो दिया। क़यामत के दिन जो अल्लाह का दामन पकड़कर आप कह सकते थे कि अल्लाह आज मुझे रुसवा मत कर, तो अल्लाह उस वक्त कहेगा कि बंदे भी तेरे पास थे और जब दुनिया में तूने किसी की रुसवाई का ख्याल नहीं किया, तो आज मैं किस मुंह से तू मुझे से मांगता है कि मैं तेरी रुसवाई को बचाऊंगा। अगर हमने एक भी बंदे के ताल्लुक से उसको अगर बचाया है तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमको बचाने के लिए तैयार है। फरिश्तों से कहेगा कि हाँ इस बंदे ने बहुत से लोगों के ऐब छुपाए हैं, ये मेरी सिफत को लेकर जी रहा था, मैं सत्तारुल उयूब, ये भी सत्तार बना हुआ था, आज मैं अपनी खुसूसियत जाहिर करता हूं कि आज मैं इसके ऐबों को ढांप देता हूं। क्या आप लोगों के सामने अपने उयूब को जाहिर देखना पसंद करेंगे? औलिया होंगे, अंबिया होंगे, सिद्दीकीन होंगे, शुहदा होंगे, सालेहीन होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, पीर होंगे, मुरीद होंगे, ये तमाम लोगों के सामने पता नहीं कि मेरे क्या अमल है जिसको मैं जानता हूं, मगर मैंने पर्दे में छुपा लिया है। और क़यामत के दिन हर चीज बेपर्दा होने वाली है। तो ऐसे वक्त में जबकि कोई पर्दा वहां पर बाकी न रहेगा, क्या मैं इस बात को पसंद करूंगा कि मैं बेपर्दा हो जाऊं? अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके पर्दे को, आपके उयूब पर पर्दा डाल रखे, तो उसकी अदना सिफत अल्लाह यह बयान करता है, तुम दुनिया में मेरे बंदों के पर्दों पर, उयूब पर पर्दा डालो, मैं क़यामत के दिन नेक बंदों के सामने तुम्हारे ऐबों पर पर्दे डाल देता हूं। ये सत्तर उयूब की शान है। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं लोगों के उयूब पर पर्दा डाल देता हूं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हवाले किया था। तो मैं ये पूछता हूं कि वो जो कहा जाता है कि क्या अल्लाह का कलाम, महदी का कलाम अल्लाह के कलाम से बढ़ गया, कि वो तो लिखा जा सकता और ये लिखा नहीं जा सकता, तो मैं पूछता हूं जो कलाम वास्ते से आया वो तो लिखा गया,
لیکن وہ کلام کہاں ہے جس کو واسطہ نہیں تھا؟ علمت من اللہ بلا واسطۃ، رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر واسطے کے جو کلام دیا وہ کلام کہاں لکھا گیا ہے؟ جس طرح رسول اللہ کو وہ کلام جو عطا کیا گیا بغیر واسطے کے وہ لکھا نہیں گیا، اسی طرح مہدی موعود کو جو کلام دیا گیا بغیر واسطے کے وہ کلام بھی لکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیبوں کو چھپانے والے علی کو وہ دیا، اسی طرح مہدی موعود نے وہ بیان ان کے حوالے کیا جو لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرتے نہیں تھے بلکہ خود پی جاتے تھے۔ کیونکہ راز کی بات کس سے کہی جاتی ہے؟ راز کی بات کس سے کہی جاتی ہے؟ بزنس کا بھی ایک سیکریٹ ہوتا ہے۔ کیا بزنس کی بات آپ لوگوں کے سامنے، نوکروں کے سامنے بات کرتے ہیں؟ بزنس کی بات صرف پارٹنرز بات کرتے ہیں، وہ بھی دکان سے ہٹ کر جا کر کل کی کیا کارروائی کرنی چاہیے۔ بزنس سیکریٹ ہوتا ہے، اور حقیقت میں نہ دکان کماتی ہے نہ دھندا کماتا ہے، سیکریٹ جو ہوتا ہے وہی کمایا کرتا ہے۔ اور جو شخص سیکریٹ یاد نہیں رکھتا تو وہ دھندا گنوا دیتے ہیں۔ ہر جگہ ایک سیکریٹ ہوتا ہے، وہ سیکریٹ ہی سب کچھ ہے۔ فوج کے پاس سیکریٹ ہے۔ کوڈ ورڈز کیا ہے؟ یہ سیکریٹ ہے۔ کوڈ ورڈز میں جب بات کہی جاتی ہے سب کے سامنے ہم کہیں گے، لیکن جب کوڈ ورڈ میں بات کی جاتی ہے تو جو ڈپارٹمنٹ ڈی کوڈ کرنے کا ہوتا ہے وہ ڈی کوڈ کر کے میسج کو نکالتا ہے۔ حضرت خضر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کوڈ ورڈ مہدی موعود کو کھوکری مسجد میں دیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ بولے آقا پیام تو پہنچا دیا مگر مجھے تفہیم کرو۔ کہا تم نے تو خود پیام لائے، کہا کوڈ ورڈ میں تھا میں سمجھا نہیں، آپ ڈی کوڈ کرو اب مجھے سمجھاؤ تو میں سمجھ میں آؤں گا۔ ورنہ خضر خود ڈالنے والے تھے، برسوں سے حفاظت رکھا تھا کہ جب مہدی آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ان کے حوالے کروں گا۔ کہا کہ میرا جب بیٹا پیدا ہو جائے تو یہ پیغام دے پہنچا دینا۔ خضر علیہ السلام ڈھونڈتے رہے تھے، جب معلوم ہوا کہ یہی سید محمد جون پوری مہدی موعود ہیں، کہا کہ آپ کو آپ کے دادا کی امانت میرے پاس ہے، مجھے حوالے کرنا ہے۔ کھوکری مسجد کو آپ لے جاتے ہیں، وہاں وہ صندوق حوالے کرتے ہیں، وہاں وہ پیغام حوالے کرتے ہیں جو ذکر خفی سے تعلق رکھتا تھا۔ اور جب حضرت نے اس پیغام کو سنا تو خضر نے کہا، تربیت ہوئے، مرید ہوئے، اور کہا جہاں آپ اس پیغام کو سنے ہیں وہاں اس پیغام کی ماہیت سے مجھے بھی مشرف کیجئے۔ تو رسول مہدی موعود نے فرمایا پیغام تو تم لائے ہو، کہا پیغام لانے والا میں تھا، پیغام سمجھانے والے آپ ہیں۔ ڈی کوڈ اور ڈی کوڈ بہت بڑا فرق ہے۔ مہدی موعود نے ہی اس کو ڈی کوڈ کیا تھا، کوئی کر نہیں سکتے تھے۔ دیکھنے میں معمولی الفاظ تھے، دیکھنے میں معمولی الفاظ تھے، لیکن جو ایمبیسڈرس رہتے ہیں دنیا میں، ہندوستان کا، ساری دنیا کے اندر ہمارے سفارتکار پھیلے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے کوئی پیغام بھیجا جاتا ہے تو عام انگریزی میں بھیجا نہیں جاتا بلکہ کوڈ ورڈز میں پیغام بھیجا جاتا ہے، پھر وہ محکمے والے اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ گھنٹوں محنت کے بعد اس کے بعد پیغام تیار ہوتا ہے کہ کیا کہا گیا تھا۔ یہ ہر جگہ کی ایک سیکریٹ ہوتا ہے۔ دین میں بھی وہی سیکریٹ باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے مہدی موعود علیہ السلام تک پہنچایا تھا۔ عجیب، میں تو کہتا ہوں پورا قرآن کوڈ ورڈز میں ہے، پورا قرآن کوڈ ورڈز میں ہے۔ اگر قرآن کوڈ نہ ہوتا تو مہدی کو بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، اور اگر کھلم کھلا ہوتا تو ایک تفسیر کافی تھی۔ کتنی تفسیریں ہوئی ہیں آج تک؟ سینکڑوں لاکھوں ہوئے ہیں۔ کیوں ہوئے ہیں سینکڑوں؟ جب مطلب ایک ہے اور واضح ہے تو پھر تفسیریں اتنی لمبی جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن سننے والا، سمجھنے والا ہر اپنے انداز میں اس کوڈ کو ڈی کوڈ کرتا گیا
تو الگ الگ انداز سے تفصیل لکھتا گیا. مہدی موعود نے فرمایا کہ لوگوں کلام اللہ کا اور کسی کو کوڈ اور ڈی کوڈ معلوم نہیں ہے. اللہ نے مجھے جس نے کوڈ کیا اس نے ڈی کوڈ کرنا سکھایا ہے. آؤ میرے پاس, میں جو بیان کرتا ہوں وہ اللہ کا بیان کردہ مراد ہے. تو اسی لیے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا بیان قرآن سب پر حاوی اس لیے ہوا کہ ان کا خیال, ان کا بیان ان کے خیال کے تابع, اور مہدی کا بیان اللہ کی مراد کے تابع تھا. یہاں عقل کے تابع نہیں تھا یا علم کے تابع نہیں. میرے سامنے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اسد العلماء ہونے کی حیثیت سے بیان کرتا ہوں. مہدی موعود نے کبھی نہیں فرمایا کہ بندہ عقل سے سوچ کر آ کر آپ کے سامنے بیان کرتا ہے. آپ نے ہرگز یہ نہیں کہا. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے معلوم کرتا ہے ان باتوں کے ذریعے سے میں ان باتوں کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تو یہ جو بات ہے ڈائریکٹ کی بات ہے یہ, اور یہ کون سمجھ سکتا ہوگا؟ وہی سمجھ سکتا ہے. ڈی کوڈ وہی کرتا ہے جو کوڈ رکھتا ہے. آپ کے گھر میں ہے نہیں بھائی, آپ کے گھر میں کپاڑ بنتے ہیں نا, اب تو ڈبوں میں تو کپاڑ کا مقصد مرکز بن گیا ہے. چور تالے ہوتے نہیں ہوتے, کھانے بھی ہوتے ہیں, اور اس کو جانتا کون ہے؟ جو کپاٹ بنانے والا ہے یا وہ جس کے جو خرید کے رکھا ہے, اسی کو معلوم اس کو کیسے کھولنا چاہیے. ورنہ دوسرا آدمی تو دیکھ لے گا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے, پر وہ اندر سے ہاتھ ڈال کے نکالے گا کہ یہاں کھانا رکھا ہوا ہے, اور وہ کھانا یوں کھلتا ہے. تو جو بناتا ہے اس کو معلوم ہو سکتا ہے. اللہ نے قرآن کے الفاظ بنائے تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کیا لفظ رکھا اور اس کو ڈی کوڈ کیسے کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو کھول کر بیان فرمایا. مہدی موعود نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معلومات مجھے بلا واسطہ معلوم ہوتے ہیں ان باتوں کو میں آپ کے سامنے کھول کر بیان کر رہا ہوں. اب ان باتوں کا لکھا کیسے جاتا ہوگا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کلام نازل ہوا جو بغیر واسطے کے تھا اور اس کو لکھا نہیں جا سکا, تو مہدی موعود علیہ السلام کا وہ بیان جو بغیر واسطے کے نازل ہوا وہ کہاں سے لکھا جا سکتا تھا؟ البتہ جن لوگوں کو معلومات تھے ان کو گر معلوم ہو گیا کہ اس کو کیسے کھولنا چاہیے, اس میں کیا بات رکھی گئی ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے سے ان باتوں کو آپ کے سامنے بیان کر دیا. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے کہ ہم نے تجھے یتیم سمجھ کر چھوڑ نہیں دیا, بلکہ ہم نے تجھے در یتیم بنایا. در کہتے ہیں موتی کو, اور در یتیم کہتے ہیں نایاب موتی کو. تو رسول اللہ فقط یتیم نہیں تھے بلکہ وہ رسول در یتیم تھا. ایسا در یتیم تھا کہ جس نے ساری دنیا کو اپنی چمک سے خیرہ کر دیا تھا. وہ تعلیمات عطا فرما دی. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. انشاءاللہ اس کو کل بولوں گا, کیونکہ ضالن کے ترجمے میں دیوبندی, تبلیغی, مودودی یہ سب کے سب غوطہ کھائے ہیں. یہ سب کے سب غوطہ کھائے ہیں. سب ترجمہ کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ اور ہم نے تجھے گمراہ پایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا, اور ہم نے تجھے کسے؟ رسول اللہ کو. کون؟ اللہ کہتا ہے. اور ہم نے تجھے گمراہ پایا, فہدا, پھر ہدایت دی. کیا ہم اس بات کو گوارا بھی کر سکتے ہیں, سننا بھی گوارا کر سکتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ کو گمراہ پایا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے لیے ہدایت بن کر ہستی آئی, کیا اس میں گمراہی کا شائبہ بھی پایا جا سکتا ہے؟ کیا ہم اپنی ناپاک زبان سے رسول اللہ کو گمراہی کا لفظ استعمال بھی کر سکتے ہیں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, ہم نے تجھے گمراہ پایا. نعوذ باللہ. خاکم بدہن نخل کفر کفر نباشت, ہم نے تجھے گمراہ پایا. فَهَدَىٰ, پھر اللہ نے ہدایت دے دی. اب اس سلسلے میں آپ تفسیریں اٹھا کر دیکھیے, اس آیت کے ترجمے میں کتنے لوگوں نے غلطیاں کی ہیں. اس آیت کا ترجمہ بیان کرنے کے سلسلے میں کتنے لوگ گمراہی کا شکار ہو کر رہ گئے. یاد رکھو, قرآن کے لیے کبھی بھی نہ علم پر بھروسہ کرو نہ عقل پر بھروسہ کرو, کہ دونوں دین کے دشمن ہیں. عقل بھی دین کی دشمن ہے اور علم بھی دین کا دشمن ہے.
یہ دونوں کے گردن کو لے جا کر دین کے چوکھٹ کے سامنے ختم کر دو، ان کو کاٹ دو، پھر جو چیز ملتی ہے وہ اصلی دین آپ کو ملے گا۔ جن لوگوں نے دین کے علم کے دعوے کیے، علم کے غرور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ بنا دیا، جن لوگوں کے پاس عقل تھی اپنے عقل کے بل بوتے پر انہوں نے رسول اللہ